السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ احمد صابر سبانی پروگرام نو پالیسی میں۔ ناظرین، پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اہم ترین فیصلے آ رہے ہیں۔ ابھی پرسوں ایک بہت ہی اہم فیصلہ آیا جو کہ پاکستانی کی سیاسی تاریخ کا بہت اہم فیصلہ تھا، مخصوص نشستوں کا فیصلہ۔ آج عمران خان کے شادی کا عدت کیس کا فیصلہ آیا، جو کہ ایک جسے ہم کہہ سکتے ہیں 1400 سال کی تاریخ کا ایک ڈرٹی ترین کیس تھا۔ اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ارشاد احمد عارف صاحب، بہت ہی سینئر جرنلسٹ، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ ارشاد عارف صاحب، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر، پہلے تھوڑی سی بات کریں گے مخصوص نشستوں کے کیس کے حوالے سے کہ یہ بھی پاکستان کی سیاسی تاریخ کا انتہائی اہم کیس تھا اور اس کا نتیجہ بھی آیا۔ کیا یہ فیصلہ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنے کے مترادف ہے؟ میں یہ بات تو نہیں کہوں گا۔ عدالت نے، سپریم کورٹ نے نظریہ ضرورت کو دفن کرتے ہوئے آئین کے مطابق، قانون کے مطابق اور ول آف پیپل کے مطابق فیصلہ دیا ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر عدالتیں جو دو چیزوں کو نظر انداز کرتی ہیں، مخصوص مفادات کی وجہ سے یا کسی دباؤ کی وجہ سے یا سیاسی وابستگیوں کی وجہ سے، اس میں یہ تو ہے، ایک تو ول آف پیپل کو ہمیشہ نظر انداز کیا جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ لاجک آف دی لا جو ہوتی ہے، یہ ایتھکس آف دی لا ہوتی ہے، اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اور لیٹر اور جو ٹیکسٹ ہوتا ہے قانون کا، اس کو مد نظر رکھا جاتا ہے، جو کہ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ جیسی جو اجتہادی عدالتیں ہیں ان سے توقع نہیں کی جاتی۔ اس کیس میں ٹیکسٹ آف دی کانسٹیٹیوشن کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے، لاجک آف دی لا جو ہے اور لاجک آف دی کانسٹیٹیوشن ہے اس کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے، ایتھکس آف دی لا، ایتھکس آف دی کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے، اور ول آف دی پیپل کو بھی نظر انداز نہیں کیا گیا، اور یہ اس فیصلے کی خاص خوبی ہے۔ سب یہ جاننا چاہتے تھے کہ کیا نظریہ ضرورت اب زندہ ہے، کیا جسٹس منیر آج بھی موجود ہے، یا مولوی تمیز الدین کو اس دور میں بھی 21ویں صدی میں بھی انصاف مل سکتا ہے یا نہیں۔ تو عدالت نے بحیثیت مجموعی ایک بات تو یہ تسلیم کی کہ پی ٹی آئی کو الیکشن سے زور زبردستی کے ذریعے آئین کے خلاف، قانون کے خلاف، ول آف پیپل کے خلاف باہر رکھا گیا، نشان چھین کر عوام کو حق رائے دہی سے محروم کرنے کی کوشش کی، ان کو منصفانہ طریقے سے اپنے ووٹ کے حق کے استعمال سے محروم کرنے کی کوشش کی، جو بہت بڑی زیادتی تھی۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ جب الیکشن ہو گئے، ول آف دی پیپل سامنے آ گئی، عوام نے بڑی تعداد میں یہ کہا کہ نہ تو 13 جنوری کے فیصلے کی جو عدالتی فیصلہ تھا کوئی اہمیت ہے، نہ الیکشن کمیشن کی جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں ان کی کوئی اہمیت ہے۔ ہم ایک پارٹی کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں کہ اسے ہی حکمرانی کا حق ہے یا ہماری نمائندگی کا حق ہے۔ تو اس کے بعد یہ فیصلے ویسے بھی ختم ہو جانے چاہیے تھے اور جلدی ختم ہونے چاہیے تھے۔ تو اس لیے اب جو فیصلہ آیا ہے اس پر جو گفتگو سیاست دان کر رہے ہیں یا بعض تجزیہ کار اپنی جہالت کی وجہ سے یا تعصب کی وجہ سے یا بغض کی وجہ سے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ سیدھی سی بات ہے کہ ایک آئین کی روح کے مطابق اور عوام کی خواہش کے مطابق فیصلہ آیا ہے جس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے۔ جی، آپ نے بالکل بجات طور پہ فرمایا کہ ول آف دا پیپل ہوئی، اور نظریہ ضرورت خدا کا شکر ہے یہاں استعمال نہیں ہوا، کیونکہ نظریہ ضرورت ہمیشہ سپریس کرتا ہے ول آف دا پیپل۔ اور یہاں پہ جب جیسا یہ کیس کنڈکٹ ہو رہا تھا، اس پہ کیوں لگ رہا تھا کہ تقریباً ایک مکالمہ جاری ہے نظریہ ضرورت کا اور آئین کا اور ول آف دا پیپل کا، تو لوگ بڑا انتظار کر رہے تھے دیکھیں آخر فتح کس کی ہوتی ہے۔ تو بجا طور پر فتح جو ہے نا آئین اور قانون اور ول آف دا پیپل پرویل کیا ہے انہوں نے، یہ لوگوں کے لیے بڑے اطمینان کا باعث ہے۔ اچھا سر، اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو سپریم کورٹ رپورٹر ہیں
ان کی ایک بڑی تعداد نے بھی اطمینان کا اظہار کیا اس فیصلے پہ. ابھی آپ کہہ رہے ہیں بار یا کچھ اور لوگ اس پہ تبصرہ کر رہے ہیں، لیکن سپریم کورٹ رپورٹرز جو ہیں جی وہ تمام جو کسی بھی کیمپ سے تعلق رکھتے تھے، لیکن اس فیصلے پہ وہ خوش ہیں اور اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں. اس لیے کہ وہ دیکھتے ہیں وہاں جو پروسیڈنگ ہوتی ہے، ہم لوگ تو باہر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ چونکہ موقع پر موجود ہوتے ہیں، ججز کے جو امپریشنز ہوتے ہیں وہ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ساری جو پروسیڈنگ ہوتی ہے اس کو جائزہ لے رہے ہوتے ہیں. وہ چونکہ بہت زیادہ اویئر ہوتے ہیں جو قانونی باریکیاں ہیں، اس وجہ سے انہیں یہ بخوبی احساس ہے کہ جو جج اپنی مخصوص ذہن کی بنیاد پر ویل آف پیپل کو سمجھنے سے قاصر تھے یا صرف ٹیکسٹ پر جانے کی کوشش کر رہے تھے، ان کی بات کو ساتھی ججوں نے نہیں سنا، اور عدالت کا مجموعی فیصلہ جو ہے، دیکھیں نا 13 کے 13 ججوں نے یہ تو مان لیا ہے کہ یہ پی ٹی آئی ایک پارٹی ہے، سیاسی جماعت ہے، اور سیاسی جماعت کے طور پر اس کا حق ماننا چاہیے تھا. 11 ججوں نے کہا ہے کہ ان کو سیٹیں ملنی چاہیے، صرف 2 ججوں نے کہا ہے کہ نہیں ملنی چاہیے. 2 ججوں نے ہی جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا ہے، باقی 11 نے تو ریجیکٹ کیا ہے اس کو. تو باقی سنی اتحاد کونسل میں جو لوگ گئے تھے وہ مجبوراً دھکیلے گئے تھے، وہ خوشی سے نہیں گئے تھے، اور وہ اس 13 جنوری کے غلط فیصلے کی وجہ سے اور الیکشن کمیشن کے غلط فیصلے کی وجہ سے، غلط فیصلے کی غلط تشریح کی وجہ سے گئے تھے. تو حقدار رسید ہوا ہے. تو اس لیے کورٹ رپورٹر تو وہی کچھ بیان کر رہے ہیں جو انہوں نے دیکھا، سمجھا، اور پھر اپنے قارئین کو، ناظرین کو وہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو کوئی بھی قانون پسند شخص، کوئی بھی جمہوریت پسند شخص، کوئی بھی آئین پسند شخص جو جمہوریت پر یقین رکھتا ہے اور ملک میں حقیقی جمہوریت دیکھنا چاہتا ہے، وہ اس فیصلے سے مطمئن ہے. اب ایک عجیب جھوٹ بولا جا رہا ہے بعض سیاسی حلقوں کی طرف سے کہ جی پی ٹی آئی تو اس میں پارٹی نہیں تھی. وہ پی ٹی آئی پارٹی تھی. سلمان اکرم راجہ جو ہیں 2 دفعہ کورٹ میں انہوں نے دلائل دیے پی ٹی آئی کے نمائندے کے طور پر، وکیل کے طور پر، اور پی ٹی آئی کے ایک رکن جو ہیں کمل شوزت جو تھی وہ پارٹی تھی. تو یہ تو ایسا سفید جھوٹ ہے جس کو بولتے ہوئے لوگوں کو شرم بھی نہیں آ رہی. سر یہ اور ویسے بھی دیکھیں کہ جو عدالتیں ہوتی ہیں، ہائی کورٹ دیکھیں زبانی صاحب، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جب بھی کیسز جاتے ہیں اور پرے کی جاتی ہے، اس کے آخر میں ایک جملہ لکھا جاتا ہے، ہر وکیل لکھتا ہے. یہ تو لگتا یوں ہے کہ جھوٹ بھی بولتے ہیں اور جہالت بھی ہے کہ ان کو پتہ نہیں. اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ جو آپ ہمیں ریلیف دینا چاہتے ہیں یا اس کے علاوہ ہمیں جو ریمیڈی دینا چاہتے ہیں وہ مہربانی کر کے دیں. تو وہ ریلیف 200 کیس جو تھا وہ بیسیکلی کیس جو تھا وہ اسمبلی کے حوالے سے تو نہیں تھا، لیکن لا پوائنٹ آیا تو اس میں وہ نظریہ ضرورت نکل آیا وہاں سے، یا نظریہ ضرورت کو ریجیکٹ کیا گیا. تو 200 کیس بذات خود تو کیس کانسٹیٹیوشنل نہیں تھا، لیکن جب ایک لا پوائنٹ آتا ہے، کانسٹیٹیوشنل پوائنٹ آتا ہے، تو ججز اس پر ہمیشہ فیصلہ دیا کرتے ہیں، اور کہ نئی بات تو نہیں ہے. جی سر، بالکل درست فرمایا. اتنی بڑی ملک کی سب سے بڑی عدالت تھی اور فل بینچ تھا اور سارے ججز بیٹھے تھے، سب نے اپنا اپنا مائنڈ اپلائی کیا، لیکن یہ نقطہ کسی کے ذہن میں نہیں آیا جو ایک پارٹی کے نمائندے بات کر رہے ہیں. سر میں ادھر آپ سے الیکشن کمیشن کے کردار کے بارے میں بھی ذرا بات کرنا چاہوں گا کہ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ وہ ایک آئینی ادارہ ہے اور وہ بطور آئینی ادارے کے ایکٹ کر رہا ہے. اچھا، ایک ہمارے معزز جج صاحب نے بھی فرمایا کہ آپ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، لہٰذا اس کو فریق نہیں بننا چاہیے تھا. سر آئینی ادارہ کو ول آف دا پبلک اور پبلک ورڈکٹ کے ساتھ جو مرضی کھلواڑ کر جائے کسی بھی آئین اور قانون کو ضابطے میں رکھے بغیر. دن سے بالکل ایک پارٹی بنا ہوا ہے، اور چیف الیکشن کمشنر میری تو چونکہ ہمارے ایک دوست ہیں، صوبائی وزیر رہے، یہ ان کے وزارت میں ڈی جی تھے، تو اس وقت سے ان کے بارے میں سنتا تھا کہ بڑے اپ رائٹ بیوروکریٹ ہیں. لیکن مجھے تو بہت
मायूसी हुई है, बहुत अफसोस हुआ है। 1977 के इलेक्शन में धांधली हुई तो जस्टिस सज्जाद अहमद जान थे उस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने कहा कि हमने दुकान सजाई थी बड़ी चाह से, लेकिन उस पर डाका पड़ गया और उसके बाद उन्होंने एक बाइज्जत तरीके से विड्रा किया, इस्तीफा दिया, घर चले गए। ये 8 फरवरी को जिस तरह डाका पड़ा है अवाम के मैंडेट पर, लेकिन ये ढिठाई के साथ डट के बैठे हुए हैं। जितने फैसले इन्होंने किए हैं ऐसे लगता है कि खास बोझ है एक सियासी जमात से या एक सियासी जमात के ये बेनिफिशरी हैं, उसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, विल ऑफ पीपल को पाँव तले रोंद रहे हैं। तो ये तो एक पार्टी थे, हैं और शायद आइंदा भी रहेंगे। इन्होंने कभी भी ना किसी अदालती फैसले को माना है। पिछले साल जिस तरह जो 2 असम्बलियों के इंतखाबात को इन्होंने अदालती सुप्रीम के कोर्ट के फैसले की मिट्टी पलीद की, उससे तो साफ लग रहा है कि ये बिल्कुल गुमाश्ते हैं किसी एक गिरोह के, किसी एक सियासी फरीक के, मैं यही पूछना चाह रहा था। आइन के मुताबिक, अपने हल्फ के मुताबिक बिल्कुल काम नहीं कर रहे। इनको तो मुस्ताफी होना चाहिए खुद ही बाइज्जत तरीके से। लेकिन सर मैं इस उम्र में कितनी जिल्लत मजीद कमाएंगे। जी आप बजा कह रहे हैं, लेकिन उनके आगे जिल्लत का सवाल नहीं है, वो मुल्की मफाद का सवाल आ जाता है। एक ये भी नैरेटिव है ना, कौमी मफाद। और अच्छा सर, ये इलेक्शन कमीशन साहब के जो फैसले हैं, ये जो भी करते हैं वो फ़ौरन इम्प्लीमेंट हो जाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले इम्प्लीमेंट होते नहीं देखे। जैसे उन्होंने इलेक्शन का कहा और फैसले उन्होंने दिए, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन साहब के फैसले फ़ौरन इम्प्लीमेंट हो जाते थे। मेरा ख्याल है इरशाद साहब, इरशाद आरिफ साहब के लाइन ड्रॉप हो गई है। नाज़रीन, हमारे साथ ज्वाइन किया अभी असद मंजूर भट्ट साहब ने, सदर लाहौर हाई कोर्ट बार। असद मंजूर भट्ट साहब, खुश आमदीद हमारे प्रोग्राम में। और सलमान आबिद साहब, मायनार सीनियर तजियाकार। सलमान साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ सर। जी बहुत शुक्रिया साबिर सुबानी साहब आपका। अच्छा सलमान साहब, एक तो हम बात कर रहे थे मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले पे। इरशाद आरिफ साहब हमारे साथ लाइन पे थे, लेकिन आज एक और फ़ैसला भी आ गया है, इद्दत केस का फ़ैसला। थोड़ा सा इसके बारे में ज़रा फरमाएं। देखिए, बुनियादी तौर पे पाकिस्तान का माहौल बदल रहा है और जिस अंदाज से हमने अदालतों की मदद के साथ इंसाफ के तकाज़ों को पूरा किए बगैर इमरान खान और पीटीआई के ऊपर जो कुछ दीवार से लगाने की कोशिशें की थी, वो अब नतीजा खेज साबित नहीं हो रही। और आप देखिए कि तमाम मुकदमात में इमरान खान अब अमली तौर पे बरी हो चुके हैं और उनकी जमानतें मंजूर हो चुकी हैं, लेकिन आज फिर उनको 3 मई मुकदमात में 9 मई के हवाले से अरेस्ट करने की प्लान किया जा रहा है। लेकिन ये जो इद्दत वाला मुकदमा था, ये तो पाकिस्तान की तारीख का एक शर्मनाक किस्म का मुकदमा था। और इससे पाकिस्तान दुनिया की तारीख, दुनिया इस्लाम की तारीख का इस तरह का, दुनिया की तारीख में इस तरह का मुकदमा और इस तरह से उसको चलाना, जिससे एक औरत की तजलील या एक खानदानी निज़ाम की तजलील या मियाँ बीवी के ताल्लुकात की तजलील और तज़ीक की जाती है, वो की गई। और इसके पीछे मकसद ये था कि इमरान खान और बुशरा बीबी को तज़ीक करके उनको ज़लील व ख्वार करना और उन पे दबाव डालना कि वो इस्टेब्लिशमेंट के सामने या बड़ी ताकतों के सामने खुद को सरेंडर कर दें। अब वो आज ये मुकदमा जो है, जो पहले भी फैसला महफूज हुआ था आपको मालूम है, लेकिन उस वक्त जज ने फैसला सुनाने की बजाय मामला अगली अदालत में भेज दिया। खावर मानिका साहब ने शोर मचाया और जी उसके नतीजे तो अब ये खावर मानिका साहब या जिन लोगों ने ये स्क्रिप्ट लिखा था इद्दत केस का, उससे क्या नतीजा निकला। और इसी तरह मखसूस नशिस्तों का भी जिसने स्क्रिप्ट लिखा था, उससे क्या हासिल हुआ पाकिस्तान के इस हुक्मरान तबकात को, रूलिंग एलीट को, जो एक जमात को दीवार से लगाने का खेल खेल रहे थे। देखिए साबिर सुबानी साहब, माजी के बात ये बता के सियासतदानों को नाकाम करना हो तो सियासी हिकमत अमली इख्तियार की जाए।
یہ طاقت کے ذریعے، عدالتوں کے ذریعے ان کی بے دخلی کا جو کھیل ہے، نہ یہ پہلے کبھی مطلوبہ نتائج دے سکا ہے، نہ آئندہ کبھی مطلوبہ نتائج مل سکیں گے. اس لیے بہتر ہے کہ جو سیاسی میدان کے اندر سیاسی حکمت اختیار کی جائے، اور عمران خان کا مقابلہ بھی اگر کرنا ہے تو سیاسی انداز میں کیا جائے. یہ طاقت کے انداز میں اور اداروں کو استعمال کر کے، جس طرح سے ریاستی اداروں کو ہم استعمال کر رہے ہیں، اس سے پھر یہ معاملہ خراب ہوگا. اور آپ دیکھیے کہ عمران خان اس حد تک آگے جا چکے ہیں اپنی پاپولیرٹی میں کہ ایسے لگتا ہے کہ پاکستان میں صرف ابھی عمران خان کی سیاست ہی باقی بچی ہے. جی اسی سے تو وہ خائف ہیں. میں ادھر ہی آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا تھا. یہ فیصلے سے، عدالتی فیصلے سے اب تحریک انصاف کو اسمبلیوں کے اندر ایک اچھا نمبر حاصل ہو گیا. تحریک انصاف اس سے پہلے زیادہ عدالتوں میں ایکٹیو نظر آ رہی تھی یا ایجیٹیشن میں سڑکوں پہ کر رہی تھی، لیکن اگر وہ سڑکوں پہ آتی تھی تو ان پہ بہت ظلم زیادتی ہوتی تھی. تو اسمبلیوں سے بھی زیادہ عدالتوں میں وہ فائٹ کر رہی تھی. اب انہیں ایک اچھا نمبر آ گیا. تو آپ کا کیا خیال ہے، اب انہیں اسمبلیوں کے اندر بھی ایک سپیس ملی ہے تو اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے اسمبلیوں کے اندر بھی؟ جی بالکل کرنا چاہیے. اور نہ صرف قومی اسمبلی میں ان کو اکثریتی جماعت کا حق مل گیا ہے، بلکہ سینٹ میں بھی وہ عددی تعداد میں نمبر 1 پارٹی بن جائیں گے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اب جو بحث ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کی جماعت جو ہے وہ کیا ان ہاؤس تبدیلی کی طرف جائے. عمران خان نے آج اس کی تردید کر دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ کسی قسم کی کوئی ان ہاؤس تبدیلی یا جوڑ توڑ کی سیاست یا پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی ساز باز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کے بقول اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو اس کا راستہ وہی ہے، یعنی ایک نیا منصفانہ اور شفاف انتخابات کا راستہ. یعنی اور کہ میرا وہ خیال ہے عوام کہ کے عمران پاس خان جانا کو یہ چاہیں گے. بحث جی اور میرا خیال میں یہ بحث عمران خان اور ان کی ٹیم کو، پی ٹی آئی کے لوگوں کو پارلیمنٹ کے اندر بھی اٹھانی چاہیے اور پارلیمنٹ سے باہر بھی اٹھانی چاہیے. اور جو سیاسی جماعت اس ایجنڈے کے اوپر اتفاق کرتی ہو ان کے ساتھ مل کر ایک بڑا پریشر بلڈ کیا جائے کہ پاکستان ایک نیا انتخابات کا راستہ اختیار کرے. اور آج ایک اور اچھی خبر بھی آئی ہے کہ جو عمران خان نے ایک پٹیشن دائر کی تھی کہ 8 فروری کے انتخابات کا پوسٹ مارٹم کیا جائے، اس کی بھی منظوری جو ہے، ایکسیپٹنس جو ہے سپریم کورٹ میں ہو گئی ہے. لیکن کہا گیا ہے کہ عدالتی چھٹیوں کے بعد پھر اس کیس کی سماعت ہوگی. تو بہت سی اچھی چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن اب سوال صرف یہ ہے کہ پی ٹی آئی ایک بڑا پریشر بلڈ کرے کہ نئے انتخابات کا راستہ ہی پاکستان کو پولیٹیکل سٹیبلٹی دے سکتا ہے. سلمان صاحب، اب تو ان کو اسمبلیوں میں بھی ایک اچھا نمبر آ گیا ہے. پہلے تو وہ کہہ سکتے تھے کہ ہمارے پاس نمبر کم ہے اور پبلک ورڈکٹ تو ان کے پاس ہے ہی. لیکن جیسے آپ نے کہا تھا کہ یہ الیکشن کے 8 فروری کو جو الیکشن ہوا تھا، اس پہ تو امریکن کانگریس میں بھی قرارداد موجود. پہلے پاکستان کے الیکشن ہے جس میں کسی سپر پاور کی، دنیا کی سب سے بڑی مؤثر اسمبلی میں قرارداد پاس ہوئی ہے کہ وہ الیکشن رگ تھے. تو لہٰذا لوگوں کا خیال تو یہی بن رہا ہے کہ ایک نئے الیکشن کی طرف جایا جائے تاکہ ملک ایک اسٹیبلٹی کی طرف جائے. جی بالکل آپ نے صحیح کہا ہے صابر سبحانی صاحب. اب یہ جو آپ نے خود بھی کہا ہے کہ 8 فروری کے جو انتخابات ہیں اس میں ہونا چاہیے، جو ہم نے عدالتوں کے اندر انہوں نے پٹیشن کی ہے، اسی پریشر کو بلڈ کریں گے تو اس کے نتیجے میں نئے انتخابات کا راستہ نکلے گا. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو پارلیمنٹ، جو سیاسی بندوبست اسٹیبلشمنٹ نے شہباز شریف صاحب کے ساتھ اور زرداری صاحب کے ساتھ مل کر کیا تھا، یہ اپنے مطلوبہ نتائج نہیں دے سکا. نہ یہ سیاست کو ٹھیک کر سکا اور نہ معیشت کو ٹھیک کر سکا. بلکہ اب یہ نظام جو ہے یا موجودہ حکومت جو ہے وہ اس ریاستی نظام کے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ بن گئی ہے. اس بوجھ سے نکلنے کے لیے ہمیں عوامی مینڈیٹ کا احترام کرنا ہوگا. جیسے ابھی ہندوستان میں انتخابات ہوئے ہیں، ایران میں انتخابات ہوئے ہیں، برطانیہ میں انتخابات ہوئے ہیں، لوگوں نے اپنی مرضی اور منشا کے مطابق حکومتوں کی تشکیل کی ہے. تو یہ حق پاکستان میں بھی لوگوں کو ملنا چاہیے. اچھا سلمان صاحب، میں آپ سے ایک اور بات پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی 41 ممبران اسمبلی ایسے ہیں جنہیں کورٹ نے آزاد قرار دے دیا ہے کیونکہ وہ اپنے ڈاکومنٹس میں ٹکٹس جمع نہیں کروا سکے تھے ان کے ساتھ جو تھی. تو وہ آزاد ہیں، انہیں 15 دن میں پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کرنی ہے. تو کیا یہ جو ہائیبرڈ سسٹم ہے یہ کیا ایکٹیو ہو جائے گا، ان ممبران پر اثر انداز ہوگا؟ دیکھیے ہو سکتا ہے، اور ان کو کبھی جائے پی ٹی آئی جو ہے وہ اور زیادہ خطرناک نتائج دے گی. اور اس فیصلے کے تحت جو بھی بات
जिससे सियासी निज़ाम कुछ تھوڑی سی سلمان صاحب آواز میں تھوڑا سا ڈسٹورشن آ رہا ہے. ہم ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں, پروگرام یہیں سے شروع کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے دوران ہمیں اسد منظور بٹ صاحب صدر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے جوائن کیا. بٹ صاحب شکریہ, خوش آمدید, آپ نے ہمارے پروگرام کو جوائن کیا. تھینک یو سر, آپ کا شکریہ, آپ نے مجھے انوائٹ کیا جی. بٹ صاحب میں آپ نے دیکھا ہی ہوگا کل فیصلہ آیا ہے, بڑا ایک تاریخی فیصلہ آیا ہے اور ول آف دا پبلک وہاں پہ ریسٹور ہوئی ہے, مخصوص نشستوں کا فیصلہ. لیکن اس پر ایک طرف سے اعتراض آ رہا ہے کہ جی اس میں پی ٹی آئی تھی نہیں تو اس کے حق میں فیصلہ آ گیا. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزارش یہ ہے سبحانی صاحب کہ جو بھی فیصلہ آیا ہے, چاہے اس کا بینیفٹ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو ہو یا دوسری پولیٹیکل پارٹی کو نہ ہو, ایکچولی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ایز اے ہول سپریم کورٹ نے جو وطن عزیز کی اعلیٰ ترین عدلیہ ہے, اس نے جو فیصلہ کیا ہے اس کی گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ عوام کے رائٹ آف ووٹ جو کہ کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز ہیں اس کو انشور کیا گیا ہے. میرا خیال ہے پاکستان کی ہسٹری میں بہت عرصے بعد یہ ایک ایسا تاریخی فیصلہ آیا ہے کہ جس کا ڈائریکٹ عوام کو اس کی خوشی ہوئی ہے. جی بہت زیادہ عوام کا فیڈ بیک بڑا پازیٹیو فیڈ بیک پازیٹیو ہے. ان کو محسوس ہوا ہے کہ ہمارے ووٹ کی قدر ہوئی ہے. وگرنہ آپ جانتے ہیں کہ ووٹ کے معاملے میں پاکستان میں جمہوریت کو ہمیشہ اس اینگل سے دیکھا گیا کہ یا تو بریانی کی پلیٹ کھلا کے ووٹ لیے گئے ہیں یا جاگیرداروں نے اور سرمایہ داروں نے ان کو پریشرائز کر کے عوام سے ووٹ لیے ہیں. اور جو قوتیں کنٹرولڈ ڈیموکریسی کو دیکھنا چاہتی ہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اب حیران ہو گئے کہ جب عوام کے جمہوری حقوق کو سپریم کورٹ نے بحال کر دیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا فائدہ کسی ایک پارٹی نہیں ہے, پورے ملک کو ہے. اصل میں عوام کو ہے, بظاہر پی ٹی آئی کو ہے, پبلک ایٹ لارج اس کے بینیفیشری. جی پبلک ایٹ لارج اس کی بینیفیشری نظر آ رہی ہے. بالکل پبلک ایٹ لارج ہے, اور پاکستان کی کانسٹیٹیوشن ہسٹری میں یہ ایک سنگ میل ہوگا. اور اس میں کانسٹیٹیوشن اپ ہولڈ ہوا ہے. یس, کوئی نظریہ اس میں نہیں, کسی نظریے کی انٹرفیرنس نظر نہیں آ رہی. اور اس ججمنٹ میں جن ججز نے اس معاملے میں اپنا رول ادا کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور بالخصوص جسٹس منصور علی شاہ نے جو اس پہ ججمنٹ آتھر کی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہسٹری بنانے والی ججمنٹ ہے اور یہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. اچھے الفاظ. اچھا اسد منظور بٹ صاحب, جیسے منصور علی شاہ صاحب نے یہ ججمنٹ تحریر کی ہے اور باقی ججز نے بھی سائن کیے ہوئے ہیں. جی جی, باقی ججز نے بھی تحریر کی ہے. چیف جسٹس محترم قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی کوئی ججمنٹ نظر نہیں آئی. دیکھیے انہوں نے کچھ نہیں تحریر کیا, کیا وجہ ہے؟ سر میں گزارش کرتا ہوں, انہوں نے تحریر خود تو نہیں کیا, لیکن انہوں نے اپنا جو اتفاق کیا مندو خیل صاحب, انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ججز اپنے ہمیشہ آزاد مرضی سے فری آف اینی پریشر جب وہ لکھواتے ہیں ججمنٹس, تو اس میں ان کی جو ذہنی سوچ ہے اور جو ان کی ملک کے لیے محبت ہے اور جو کانسٹیٹیوشن کا اوتھ ہے وہ ساری واضح ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ قاضی فائز صاحب نے جو ججمنٹ میں ڈسینٹنگ نوٹ ہے یا انہوں نے اگری نہیں کیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں ان کے پاس کوئی ویلڈ ریزن ہوگی. لیکن واضح نظر میں یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ اتنا جس جذبے سے آئے تھے جج بن کے اور چیف جسٹس بنے تھے, بہرحال ان کی سوچ میں فرق آیا جس کا بینیفٹ عوام کو نہیں کسی مخصوص طبقے کو ہونا تھا. لیکن یہ ہے کہ اس وقت ججمنٹ کی جو غالب اکثریت ہے وہ ہمیں پبلک کے حق میں آ گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پوری قوم کو میں سمجھتا ہوں مبارکباد دینی چاہیے کہ آپ کے پاس ایسے ججز موجود ہیں کہ جنہوں نے پبلک کی ویلفیئر کو سوچا اور جمہوری پروسیس کو بینیفٹ پہنچایا. جی اسد منظور بٹ صاحب, اس میں آپ لوگ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں جو لیگل کمیونٹی ہے, جو آئین اور قانون کے لیے دن رات سرگرم رہتی ہیں.
اور آپ لوگ بھی اس کے مبارکباد کے مستحق ہیں. سر آپ کو ہم سب کو مبارکباد ہے کہ وطن عزیز میں اعلیٰ عدلیہ جب اس طرح کے فیصلے کرے گی تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں جمہوریت پسند ملک ہوگا اور لوگوں کی رائے کا احترام ہوگا، اور یہ جو ادارے جو ہماری خدمت کے لیے ہیں ان کی حکمرانی ہمارے عوام کے فیور میں ہوگی، اور ان کے جو نا نظر میں آنے والے جو ہتھ کنڈے ہیں وہ بند ہو جائیں گے انشاءاللہ. جی ہاں، یہ ادارے عوام کی سہولت فراہم کرنے کے لیے ہوتے ہیں، جی لیکن آج کل یہ تکلیف پہنچاتے ہیں. بس یہ اس سے بعد آ جائیں گے انشاءاللہ، ان کو احساس ہوگا کہ پبلک ان کو پسند نہیں کر رہی. بٹ صاحب میں تھوڑا سا ایک اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، یہ پنجاب کی تاریخ کی پہلی ہائی کورٹ کی خاتون چیف جسٹس کی تقریباً حلف برداری تھی، جی، اور پنجاب کی تاریخ کی پہلی خاتون چیف منسٹر بھی وہاں موجود تھی. جی، آپ نہیں وہاں تھے تو کوئی ضروری کام تھا یا کوئی اصولی موقف تھا؟ دیکھیں یہ اصولی موقف کی بات تھی. دیکھیے ہم نے نہ تو خدا نخواستہ ہمارا موجودہ چیف جسٹس جو بنی ہے ان سے کوئی اختلاف ہے، بلکہ ان کا دل سے احترام کرتے ہیں، جیسے سالیہ نیلم صاحبہ ایک اپ رائٹ اچھی جج ہیں. لیکن ہمارا پوائنٹ یہ تھا کہ سینیارٹی جو پرنسپل ہے جو الجہاد ٹرسٹ کے سپریم کورٹ نے سیٹ کیا ہے اس کو وائلیٹ نہ کیا جائے. اب دیکھیں جیسے سالیہ نیلم صاحبہ کو جج چیف جسٹس بنایا گیا، اسی طرح جسٹس وہ جو لیڈی جج تھی ہماری کھوکھر صاحبہ، فخر النساء کھوکھر صاحبہ، اب ان کو بھی سینیارٹی مل رہی تھی تو ان کو بائی پاس کر کے جسٹس غار حسین چودھری کو جج بنایا گیا تھا لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس. تو ایک اس وقت جو جینڈر ڈسکریمنیشن آئی، جینڈر کے ساتھ برادری بھی پرویل کی تھی سر. ہاں جی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ اپنے ٹائم پہ بھی چیف جسٹس بننے جا رہی تھی، کیونکہ وہ ان کی سینیارٹی بھی تھی اور ان کے بھی 4 سال پڑے بھی ہوئے ہیں. لیکن اچھا ہوتا کہ جسٹس شجاعت علی خان یا جسٹس علی باقر نجفی یا پھر اس طرح. تو اب جن ججوں کو آپ نے بائی پاس کیا ہے ان کے پاس اب دیکھیں نا جی اخلاقی گراؤنڈز کمزور ہیں کہ وہ کیوں اگنور ہوئے ہیں. آخر وہ ان کی بھی ایک عزت ہے، ان کا بھی ایک سوسائٹی میں مقام ہے. جی اسد منظور بٹ صاحب، سلمان عابد صاحب بھی لائن پر آ گئے ہیں تو ان سے بھی اس بارے میں پوچھیں گے. سلمان عابد صاحب. جی سبحانی صاحب. جی اسد منظور بٹ صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ اب ہماری چیف جسٹس اوتھ ٹیکنگ میں بٹ صاحب نہیں گئے ان کی تقریر حلف برداری میں، تو بٹ صاحب فرما رہے تھے کہ وہ اصولی موقف تھا کہ جو سینیارٹی کا پرنسپل سیٹ ہوا تھا الجہاد ٹرسٹ کیس میں وہ یہاں پہ کمپرومائز ہوا، اس وجہ سے وہ نہیں گئے. اچھا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت کے بہت ساری پاکستان بار کونسل ایک دور میں جب دوسرے چیف جسٹس تھے اور کچھ ججز کو سپریم کورٹ میں لایا جا رہا تھا تو بہت زیادہ انہوں نے اس چیز کو اچھالا تھا کہ جی سینیارٹی کا اصول پرویل ہونا چاہیے، سینیارٹی کا اصول پرویل ہونا چاہیے. لیکن لاہور ہائی کورٹ بار میں وہ سارے خاموش ہیں اس وقت سوائے بٹ صاحب کے، اسد منظور بٹ صاحب کے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو بٹ صاحب نے بات کی ہے وہ اصولی بات ہے، اور واقعی چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ سینیورٹی کی بنیاد کے اوپر بہت زیادہ منطق اور بہت زیادہ دلیل دیا کرتے تھے. لیکن لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی تقرری میں وہ اپنے اس اصول کو یا اپنے ان فرمودات کو بھول گئے ہیں. اب جسٹس نیلم جبار صاحبہ جو موجودہ چیف جسٹس بنی ہے، ہمیں ان کے اوپر اعتراض کوئی نہیں ہے، مطلب مجھے تو خاص طور پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اچھی کریڈیبل جج ہوں گی. لیکن آپ بنیادی طور پہ جب آپ ایک اصول کو پامال کرتے ہیں اور اصول کو بائی پاس کرتے ہیں تو پھر اس سے ایک خود بخود جو ہے نا حق تلفی پیدا ہو جاتی ہے، اور میرٹ کو جب آپ خراب کرتے ہیں تو پھر اس سے ایک اصول طے ہو جاتا ہے کہ آئندہ کے لیے بھی یہ آپ اصول طے کر رہے ہیں کہ جس کو مرضی چاہیں جیسے چاہیں آپ لگا سکتے ہیں. تو یہ بنیادی طور پہ تو ہماری جتنے بھی بار ایسوسیشنز ہیں، سپریم کورٹ بار ہو، لاہور ہائی کورٹ بار ہو، پنجاب بار کونسلز ہوں اور دیگر ایسوسیشنیں ہوں، ان کو اس کے اوپر احتجاج کرنا چاہیے. جسٹیفائی ہے کیونکہ جس انداز سے یہ تقرری کی گئی ہے اس سے وہ پالیسی پرنسپل جو ہے اس کو تو وائلیٹ کیا گیا ہے. یہ اسد منظور بٹ صاحب سے پوچھیں گے. اسد منظور بٹ صاحب، اس میں آپ کا کیا لاحمل ہوگا؟ آپ یہ بس یہ ایک ٹوکن سا علامتی سا
اس کا کریں گے کہ یہ آپ تقریباً حلفبرداری میں نہیں گئے، یا اس کے لیے کوئی آگے بھی قدم اٹھائیں گے کوئی تحریک کی شکل میں اور باقی بار کونسلز کو بھی اپروچ کریں گے؟ سبحانی صاحب دیکھیے، جب آپ کسی پبلک آفس کو ہولڈ کرتے ہیں نا تو وہاں پہ پرسنل لائکنگ ڈس لائکنگ میٹر نہیں کرتی. پرسنلی میں جسٹس عالیہ نے ان کا احترام بھی کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے ٹائم پہ چیف جسٹس بن کے بہت اچھا کام کر سکتی تھیں. لیکن اس وقت جو جوڈیشل کمیشن نے جو ڈیسیژن کیا، ظاہر اس میں عالیہ دینو صاحب کا اپنا تو کوئی رول نہیں ہے. جوڈیشل کمیشن نے جو زیادتی کی ہے اور جو ایک بیڈ پریسیڈنٹ قائم کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم بالکل مذمت کرتے ہیں، اور اس سے یہ تمام جوڈیشری میں پیغام جائے گا کہ جو حکومت وقت کا نیئر ڈیئر ہوگا اس کو چیزوں سے لگایا جائے گا، جو کہ میں سمجھتا ہوں بڑا ہی نیگیٹو اور بہت ہی منفی قسم کا رجحان ہوگا. اور دیکھیے آگے غریب عوام پس رہی ہے اور 24 کروڑ عوام کا ملک ہے، اور وہاں پہ اگر چیف جسٹس بننے کی دوڑ میں سارے ججز لگ جائیں گے تو مجھے بتائیے کہ ہمارا اعتماد کس پہ ہوگا. اور یہ جو ٹرینڈ سیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ہم اس کے خلاف ہیں، اور ہم نے اس کے اوپر پراپر ہاؤس کا اجلاس بھی طلب کیا ہے. ہماری ریکوزیشن سیٹ ہو رہی ہے، یہ محرم رام کی جو چھٹیاں ہیں اس کے فوراً بعد ہم وکلا کا ہاؤس کا اجلاس رکھ رہے ہیں، اور اس کے اندر بھی جو بھی لاحول ہوگا اس کے اوپر ہم پورا عمل درآمد کریں گے. اور ہم ایک دفعہ یہ ضرور ریکارڈ پہ رکھنا چاہتے ہیں کہ جب اس طرح کی سینیورٹی وائلیشن ہو رہی تھی تو وکلا نے موقف کے اوپر سٹینڈ کیا، پرنسپل سٹینڈ پہ سٹینڈ کیا، اور ملک میں جو جمہوری روایات اور کانسٹیٹیوشنل جو پوسٹ ہیں ان کو اسٹرکٹلی اکارڈنگ ٹو لا فل کرنے کے لیے پوری جدوجہد کی ہے. یہ چیز ہم ریکارڈ پہ لائیں گے انشاءاللہ. یعنی کہ محرم کے بعد آپ کا میٹنگ ہوگی، اجلاس ہوگا، اس میں اگلا لاہ عمل طے ہوگا. جی سر. اس کا مطلب ہے آپ اس چیز کو پرسو کریں گے؟ جی بالکل. یہ چیز ملک میں ہم نے ہمیشہ پرسو کی بھی ہے، ماضی میں ہمیشہ پروفیشنل گروپ کے جو ہمارے رہنما ہیں سینیٹر حامد خان صاحب، آج بھی ہم نے فل پریس کانفرنس کی ہے جو اس موجودہ جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن میں، اس میں بھی ہم نے اپنے موقف کا اظہار کیا ہے. حامد خان صاحب نے بھی موقف کا اظہار کیا ہے. انشاءاللہ آگے بھی وکلا برادری جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن اور لا کی اپ ہولڈ کے لیے قربانیاں دیتے رہیں گے انشاءاللہ. سلمان عابد صاحب، سلمان عابد صاحب آپ سن رہے ہیں؟ اچھا، سلمان عابد صاحب کا تھوڑا سا لائن ڈسٹارٹ ہو رہی ہے، ہم بٹ صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے. بٹ صاحب، آج عدت کیس کا بھی فیصلہ آیا. جی سر. تو یہ بھی لگتا ہے کہ اوپر لیول سے عدلیہ کا ایک اچھا فیصلہ آیا جس کے اثرات باقی جگہ بھی نظر آ رہے ہیں. صاحب یہ دیکھیں نا، اب میں اس چیز سے ہٹتے ہوئے کہ کون اس کا بینیفیشری ہوگا اور کس نے کیا، لیکن اب دیکھیں کہ جب آپ ملکی سیاست میں اتنے بڑے بڑے ایشوز ہیں ملک کے اندر، فنانس کا مسئلہ ہے، کرپشن کا مسئلہ ہے، غربت کا مسئلہ ہے، بجلی کے بل کہاں چڑھ گئے ہیں، اور یہ لوگوں کی شادیاں اور ان کے نکاحوں کو ٹیسٹ کرتے پھرتے ہیں، اور انہوں نے پوری قوم کا رجحان ادھر کر دیا ہے. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ عمران خان صاحب یا حسن زرداری صاحب یا نواز شریف صاحب کیا شادیاں کریں یا نہ کریں، اس سے ہمارا کیا تعلق ہے. قومی سیاست کے دائرے میں اس طرح کے کیس بننے ہی نہیں چاہیے. کسی کا جو پرسنل میٹر ہے، کسی نے درخواست دی ہے تو وہ جائے لوکل پولیس اسٹیشن ہے. آپ نے پوری ملکی سیاست اور اس کو ایک بندے کو بہائنڈ دی بار رکھنے کے لیے اس طرح کے فلمزی اور فضول قسم کے کیس بنائے. میں سمجھتا ہوں عدلیہ نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے. اس طرح کے معاملات میں قوم کو جانا نہیں چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا یہ کام غلط ہوں تو ہوتے رہے، جو غلط کام ہے وہ غلط ہے، لیکن اس موقع پہ کہ جب ایک بندہ نیشنل لیول پہ پرائم منسٹر ہے، آپ اس کو ذلیل کرنے کے لیے اس طرح کے کیس بنا رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں عدلیہ نے بالکل صحیح فیصلہ کیا. جی ہاں، اس پہ علماء کا بھی بڑا واضح موقف تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کیس کو رگڑا جا رہا تھا. اچھا اسد منظور بٹ صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی بھی عدالت نے 41 ارکان کو کہا ہے کہ وہ آزاد ہیں اور وہ اپنا شمولیت اختیار کر لیں جس بھی پارٹی میں شامل ہوں، کیونکہ ان کی ٹکٹ وغیرہ نہیں تھی. ان ارکان کا موقف ہے جی کہ ہمیں آروز نے ٹکٹ اس وقت وصول کرنے سے انکار کر دیا تھا. جی. تو اب اس موقع پہ بھی اگر کچھ ارکان کسی اور پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں کسی دباؤ کا شکار ہو کر،
تو ان کا کیا سٹیٹس ہوگا؟ دیکھیے اس میں آنریبل سپریم کورٹ نے جو چیز سامنے لائی ہے ججمنٹ کے ذریعے، پہلے تو چیف الیکشن کمیشن کو میں سمجھتا ہوں استعفیٰ دینا چاہیے کہ جب 39 ممبر جو الیکٹ ہوئے ہیں انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم نے تو پی ٹی آئی کے ساتھ اپنی ریلیشن شپ شو کی اور انہوں نے ان کو آزاد کنسیڈر کیا. میں سمجھتا ہوں یہ بے ایمانی آن دی پارٹ آف دی گورنمنٹ بھی ہونی چاہیے، اور جو ہوں تو ان کو بالکل ٹرائل ہونا چاہیے، ان کو معافی نہیں ملنی چاہیے. دوسری بات یہ کہ جو اپنے کو آزاد سمجھتے ہیں یا سنی کونسل کی طرف کی وجہ سے ان کو کورٹ نے کہہ دیا کہ آپ اپنا چوائس دیں، تو ان کو 15 دن دیے ہیں. اب ان بندوں کو چاہیے کہ یہ اپنے ضمیر کے مطابق، آئی ایم ناٹ سینگ کہ کسی اسپیسیفک پارٹی کے پاس جائیں، اپنے ضمیر کے مطابق جس طرح جوڈیشری نے اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کیا ہے، ان کو بھی اپنے ضمیر، آزاد ضمیر کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے کہ کس طرف انہوں نے جوائن کرنا ہے، تاکہ ملک کے اندر صاف ستھری اور کرپشن فری جو ہے وہ ایک ڈیموکریٹک انوائرمنٹ کریٹ ہو اور لوگوں کو ان کا حق ملے اور ان کے ووٹ کی قدر ہو. جی اسد منظور بٹ صاحب، یہ جو ابھی یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ ججز کے مخصوص نشستوں کا، اس میں اگر الیکشن کمیشن ان کا ظاہر ہے ابھی انہوں نے شمولیت اختیار کرنی ہے اور پھر لسٹ آنی ہے مخصوص نشستوں کی، یہ وہ ماضی کی طرح الیکشن کمیشن اس میں روڑے اٹکاتا ہے، ٹیکنیکل بنیادوں پر مختلف سٹینڈ لیتا ہے، پھر وہ فیصلے دیتا ہے، اس پہ ڈیلنگ ٹیکٹس استعمال کرتا ہے. تو آپ بار ایسوسیشنز کا کیا اس میں موقف ہوگا، رول ہوگا؟ دیکھیں جی، آرٹیکل 189 آف دی کانسٹیٹیوشن سیز کہ all organs of the state, including the public, they are bound to act upon the judgments of the Supreme Court. اب اگر چیف الیکشن کمیشن کو سوچنا چاہیے کہ پہلے تو ان کی جو غلط کام ہے وہ سامنے آیا ہے، اس پہ ہی ان کو شرمسار ہونا چاہیے، اور اس کے باوجود بھی اگر یہ اس طرح کی کوئی حرکت کریں گے تو توہین عدالت کے مرتکب بھی ہوں گے اور قوم کے مجرم بھی ہوں گے. تو میں نہیں سمجھتا کہ وکلا برادری یا عوام ان کو معاف کریں. بالکل ان کا محاسبہ ہوگا اور ہم اس وطن عزیز میں کرپشن اور خرابیاں اور اس طرح کے معاملات انڈر ڈیلنگ کرنے والے لوگوں کی یہاں گنجائش نہیں رہنے دیں گے انشاءاللہ. اس وطن عزیز کو کانسٹیٹیوشن اور قانون کے مطابق چلیں گے. یعنی کہ لاہور ہائی کورٹ بار اس چیز کے بارے میں بڑا کلیئر ہے جی کہ وہ کورٹ کے فیصلے کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے، بالکل لیٹر اینڈ اسپرٹ کے ساتھ. لیٹر اینڈ اسپرٹ، اس میں کوئی ٹیکنیکل بنیادیں، یہ کاغذ اس طرح نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے، ہوگا جو ٹیکنیکل ناک آؤٹ جو یوز کرے گا. ٹھیک. تو اس کے بعد اگر کچھ ایسی چیزیں ہوئی تو آپ کچھ اس کے بارے میں توہین عدالت وغیرہ کی اس کے اوپر اپنے تمام جمہوری جو حق ہے احتجاج کا، محاصرے کا اور لیگل رائٹ ہے چیلنج کرنے کا، سب حقوق کو استعمال کریں گے. بہت شکریہ اسد منظور بٹ صاحب. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ناظرین، بہت ہی تاریخی فیصلہ، پاکستان کے سیاسی تاریخ کے جو چند ایک اہم کیس ہیں ان میں یہ کیس تھا، اور اس کا ایک بہت تاریخی فیصلہ آیا، اکارڈنگ ٹو ول آف پبلک آیا، اور نظریہ ضرورت یا کوئی بھی نظریے کی اس میں آمیزش شامل نہیں ہو سکی. اور ہم ان ججوں کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ دیا اور یہ کیس کنڈکٹ کیا. اور آپ نے دیکھا اس کیس کی جب یہ چل رہا تھا تو بڑے اتار چڑھاؤ آ رہے تھے، لیکن ایٹ دا اینڈ ول آف دا پیپل، کانسٹیٹیوشن پرویل کیا، اور اس کے اثرات اب انشاءاللہ باقی جگہوں پر بھی آئیں گے اور ول آف دا پیپل پرویل کرے گی. خدا حافظ.